السلام علیکم ویورز، آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو جناب آج میں نے سارا کام ٹائم سے کر لیا تھا، کیونکہ لائٹ جو ہے نا بہت تنگ کرتی ہے، اور اب اتنی دھوپ اتنی شدید ہو رہی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ نے آج پنجے بنانے کے لیے بھیجے تھے۔ یہاں یہ میرا بیٹا ہے نا، یہ مٹی سے کھیل رہا تھا، جو چولہے کی راکھ ہوتی ہے اس سے کھیل رہا تھا۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے، اور اب اس نے دیکھا نا میں ویڈیو بنا رہی، تو اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی پپا کو دکھائے گی، تو اس لیے نا اس نے یہ اپنے ہاتھ جو فٹافٹ دھونے گیا ہے، اور ہنس بھی رہا تھا کہ میں کہتا ہے میری بڑی ویڈیو کاٹ دو، اب میں نہیں کھیلوں گا۔ اچھا کھیلتا بھی اور کھاتا بھی ہے، تو میں نے کبھی کھانا نہیں ہے، ہم نے اس کو کہہ مطلب نا حکم کروایا کہ آپ نے نا مٹی نہیں کھانی ہے۔ تو یہ یہاں چولہے میں آ کے نا بہت سارا جو اس کی مٹی ہوتی ہے نا، حالانکہ میں بھر لیتی ہوں پھر بھی یہ نا کھیلتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ اور یہ اس کا سب سے پسندیدہ کھیل، اس کو جو مرضی کھلونا لا دو پر یہ آ کے یہاں مٹی میں ہی کھیلتا ہے۔ اس کو میں نے بڑا منع کرا۔ یہاں پنجے بالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ایک میرے پاس نا لکڑیوں سے آگ نہیں جل رہی تھی، اور دوسرا میں نے سوچا ہوا تھا میں ٹائم سے کھانا بنا لوں گی، کیونکہ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ بھئی کیا نا ایسا نہ ہو جتنی شدید دھوپ ہے نا، ایسا نہ ہو بارش ہو جائے۔ اور وہی کام ہوا، شام ہوتے ہی نا بادل آنا شروع ہو گیا، تو میں کپڑے وغیرہ اتار رہی تھی، تو میں یہاں پر کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، کچن بھی صاف کر رہی تھی، اور میں اپنی بیٹی کو بولا تھا کپڑے وغیرہ میں ٹائم سے پریس کر لیتے جو کل ان لوگوں کو پہننے تھے فرسٹ ٹائم میں، کیونکہ صبح اکثر لائٹ سب سے پہلے اگر موسم خراب ہے سب سے پہلے لائٹ جاتی ہے۔ اب گرمی آ گئی ہے، اب لائٹ ہمیں ایسے ہی تنگ کرے گی۔ تو جناب یہاں پر نا دھوپ اتنی شدید تھی، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، سارے کپڑے میں نے یہاں اتار کر اکٹھے کر کے اندر لے گئی تھی، اور یہاں نا بچوں نے اسکول سے آئے تھے تو سارا گھر دوبارہ سے پھیلا دیا تھا۔ غصہ بھی مجھے آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو کچن جو ہے، یہ چنے میں نے بھگوئے تھے، میں نے سوچا تھا آج نا چنے بنا لوں گی اور چاول بنا لوں گی، پر بہرحال نا ابھی جو ہے یہ میرے ہسبینڈ نے پنجے بھیج دیتے، میں نے کہا چلو چنے اسکپ کر دیتے ہیں، تو ہم یہاں بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہی مجھے نا کسی نے بلا لیا تھا کہ بھئی ان کے نا ہمارے میرے جیٹھ کے بچوں کی شادی ہے بیٹی کی، تو سامان وغیرہ رکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے بلوایا تھا یہاں میں، حالانکہ وہ ٹائم سے پنجے بنانے بیٹھی تھی اور یہ بن بھی گئے تھے، ان کو میں نے چڑھایا نہیں تھا، اور یہاں موسم وہی کام ہو بادل آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کے چڑھایا، کیونکہ ان کو تقریباً 2 سے ڈھائی 3 گھنٹے ہوں نا پکنے کے لیے، جب یہ صحیح بنتے ہیں، مزیدار بنتے ہیں، ورنہ 1 گھنٹے میں تو یہ سالن کا صحیح نہیں بنتا، اور تقریباً اس میں 2 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹے میں آپ کو سالن مزیدار سے بنتا ہے۔ اب میں نے اللہ کا نام لے کے پانی ڈال دیا تھا اس کی بھنائی وغیرہ کر کے، اور رکھ دیا تھا میں نے آٹا وغیرہ گوندے، باقی ساری چیزیں میں نے سمیٹ لی تھی، ہاتھ کے ہاتھ سمیٹ لی تھی، بس مجھے یہ تھا اگر ہوا چل گئی نا تو مجھے ساری آگ بجھانی پڑے گی، اور نہ مجھے پھر کام بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ سالن نہ جلدی نہیں بنتا۔ پر اللہ پاک کا کرم تھا، اس لگ رہا تھا بادل نہ کہیں اور بارش ہو رہی ہے، تو نا میں نے یہاں پر یہ سالن میرا تیار ہو گیا تھا، اور مجھے یہاں بڑی شدید ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، تو میں نے آٹا گوندھ کے پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ پھر میں نے سوچا میں روٹیاں بنا لیتی، پھر مجھے بناتے بناتے مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، 6:30 یہاں میں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی تھی، اور میں نے کہا جلدی سے میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، اس کے بعد نا بچے وغیرہ کھانا کھا لیں گے، تو آج میرا سارا کام ہو گیا تھا، آج کوئی بھی ایکسٹرا کام نہیں تھا، بس یہ کہ بس نا کچن میں تھوڑے سے برتن تو ہوتے ہی رہیں گے، برتن تو ساری رات ہوتے رہتے ہیں، برتنوں کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہاں میں روٹیاں بنا رہی تھی، بیٹا میرا جو چھوٹا تھا وہ مسجد پڑھنے گیا تھا، ایک یہیں کھیل رہا تھا میرے پاس، اور میری جو بیٹی وہ اسکول پہ یاد کر رہی تھی۔ ہسبینڈ میرے آ گئے تھے کام پہ، تو کہتے ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، تو آپ میرے لیے روٹیاں وغیرہ بھی مجھے کھانا نہیں بھیجنا، میں نے چلو ٹھیک ہے بنا کے رکھ دوں گی، مجھے یہ ہوتا ہے اندھیرے میں بھی نہ خوار ہوں، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے نا تو بہت مسئلہ بنتا ہے۔ اور نا یہاں میں روٹیاں بنا رہی تھی، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج مجھے گھر پہ میرا جسم بہت درد ہو رہا تھا، اس دل کر رہا تھا میں نا لیٹ جاؤں، میں لیٹ بھی نہیں سکتی نا، کہ جب تک میرے بچے نہیں سوتے نا تب تک میں لیٹ نہیں سکتی، کیونکہ نا یہ لوگ بہت شرارتیں کرتے ہیں، اور مجھے نا ان کے اسکول کے ٹیسٹ وغیرہ بھی یاد کروانے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پڑھنے نہیں جاتے میں پڑھنے جاتی ہوں، مجھے نا یقین کریں بالکل اٹینشن رہنا پڑتا ہے ان کے چکر میں، اور اگر میں تھوڑی سی لاپرواہی کر جاؤں نا تو یہ لوگ نا بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر میرے کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے پڑھنے جانا ہے۔ میں کہتی چلو ان کی عمر ابھی ان کو نہ سمجھیں، انہیں کیا سمجھ تو نہیں ہے نا پڑھنے کی، تو اس وجہ سے بھی میں یہ بات سوچ کر میں پھر پورا فوکس رکھتی ہوں ان پر، اور میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کا دل جو ہے پڑھائی میں لگا دے اور انہیں کامیابی دے دے۔ یہاں یہ روٹی ہے نا میری پہلے ایسے میں توا جو تھا نا یہ گھی کا ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ پہلی روٹی سے تھی، چل کوئی بات نہیں، اس میں گھی کا ہی تو ہے نا، ہم نے دوپہر میں پراٹھے بنائے تھے، تو یہ اس وجہ سے توا اس طرح گھی چھوڑ رہا تھا، اور یہاں پر نا تیز آگ لگ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی بس جھٹ پٹ سے نا روٹیاں بن جائیں، اور باقی اب نا مجھے کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور یہاں میری بیٹی نے یہ کہتی ماما میں موبائل لے جاتی ہوں، میں نے تم لوگ مجھے ولاگ بنا دیا کرو، پھر اس کے بعد تم لوگ وہ لیا کرو، تو بچے اس بات کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں میری روٹیاں ساری تقریباً بن گئی تھی، اور یہ بھی میں نے روٹی بنائی تھی، اور یہ آگ نا سچی سکتا ہے ہی نہیں، یہاں کھانا لے کر آ گئی، میرے بیٹے کو بھوک لگ رہی تھی، کھانا ماشاءاللہ میرا بہت مزیدار بنا تھا۔ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور ایک کمنٹ لازمی کر دینا،
اور اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو ہنستا مسکراتا رکھے، جتنی پریشان حال ان کی پریشانی دور ہو جائیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے، آمین۔